السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بنت یزید انصاری صحابیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں عورتوں کی طرف سے بطور قاصد کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے مرد اور عورت دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی اور اللہ پر ایمان لائی۔ لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں گری رہتی ہیں، پردوں میں بند رہتی ہیں، مردوں کے گھروں میں گڑی رہتی ہیں، اور مردوں کی خواہشیں ہم سے پوری کی جاتی ہیں۔ ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رہتی ہیں، اور ان سب باتوں کے باوجود مرد بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑھ کر رہتے ہیں۔ جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، اور اس سب سے بڑھ کر جہاد کرتے رہتے ہیں۔ اور یا جب وہ حج یا عمرہ کے لیے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے کپڑا بنتی ہیں، ان کی اولاد کو پالتی ہیں، تو کیا ہم ثواب میں ان کے شریک نہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کوئی سنی؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ کوئی عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غور سے سن اور سمجھ، اور جن عورت نے تم کو بھیجا ہے ان کو بتا دے کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ یہ جواب سن کر نہایت خوش ہوئی اور واپس ہو گئی۔ میرے دوستو، خوش نصیب ہے وہ عورتیں جو اپنے خاوند کے تابعدار ہیں اور فرمانبردار ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ عورتیں جن کے خاوند شریعت کے پابند ہیں اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں اور 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق گزارتے ہیں۔ بے شک ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رب العالمین نے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔